بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے سے متعلق سیریز میں خوش آمدید۔ آپ نے یقیناً استخارے کا نام تو سنا ہوگا۔ اس سے متعلق معاشرے میں رائج بہت سی باتیں بھی سنی ہوں گی۔ استخارہ ایک مومن کا نہایت قیمتی اثاثہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے معاملات میں حقیقی ناکامیوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ سیریز 10 اقساط پر مشتمل ہوگی اور اس میں انشاءاللہ ہم استخارے سے متعلق بہت کچھ سیکھیں گے۔ پہلی قسط یعنی آج ہم استخارے کی تعریف، اس کی حقیقت اور اہمیت پر بات کریں گے۔ دوسرے قسط میں استخارے کے مقصد اور اس کی حکمتوں پر بات ہوگی۔ تیسرے قسط میں استخارے کا مسنون طریقہ بیان کیا جائے گا۔ چوتھے قسط میں استخارہ کتنی بار کرنا چاہیے اور اس کا نتیجہ اور مقبول ہونے کی علامات پر بات کی جائے گی۔ پانچویں قسط میں استخارہ کرنے کے باوجود نقصان ہو جانے کی حقیقت کو زیر بحث لایا جائے گا۔ چھٹی قسط میں استخارے سے متعلق معاشرے میں رائج چند کوتاہیاں اور غلط فہمیوں کے بارے میں بات ہوگی۔ ساتویں قسط میں استخارہ کسی دوسرے بندے سے کرانے کی حقیقت پر بات ہوگی۔ آٹھویں قسط میں استخارے سے متعلق 7 بنیادی غلط فہمیوں اور کوتاہیوں پر بات ہوگی۔ 9ویں قسط میں وقت کی کمی کی صورت میں فوری استخارہ کرنے کا ایک اور طریقہ اور اس کا فائدہ بیان کیا جائے گا۔ اور آخری قسط میں استخارے کی کچھ مزید فوائد اور حکمتوں پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم اس سیریز کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ استخارہ ایک ایسا عمل ہے جس سے نہ صرف انسان حقیقی نقصان سے بچ جاتا ہے بلکہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کی قربت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ انسان خواہ کتنا ہی عاقل اور تجربہ کار کیوں نہ ہو جائے، بہرحال اپنی رائے اور فکر میں غلطی کا احتمال رکھتا ہے۔ فائدہ مند چیز کو نقصان دہ اور نقصان دہ چیز کو فائدہ مند سمجھ بیٹھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو اور وہی چیز تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ایک چیز کو تم اچھا سمجھو اور وہی تمہارے حق میں بری ہو۔ اب استخارہ کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی اتنی اہمیت کیوں بیان کی جاتی ہے، آج کی قسط میں انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے۔ استخارے کا مطلب ہے کسی معاملے میں خیر اور بھلائی کا طلب کرنا، یعنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے اپنے ہر جائز کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے اس کام میں خیر، بھلائی اور رہنمائی طلب کرنا۔ یاد رکھیں، استخارے کے عمل کو یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی خبر مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے کئی غلط فہمیوں نے جنم لیا، جن کا تفصیل سے تذکرہ ہم اس سیریز میں کریں گے۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ہر کام سے پہلے اہمیت کے ساتھ استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں استخارہ کرنا اسی طرح سکھاتے جیسے آپ ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت پڑھے۔ اس کے بعد استخارے کی دعا کی تعلیم دی گئی جس کا ذکر قسط 3 میں آئے گا انشاءاللہ۔ اس حدیث میں ایک بات قابل غور ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے استخارے کی تعلیم کو قرآن مجید کی تعلیم سے تشبیہ دی ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ابن آدم کی سعادت یعنی نیک بختی ہے، اللہ سے استخارہ ترک کر دینا ابن آدم کی شقاوت یعنی بدبختی ہے، اور اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا ابن آدم کی شقاوت یعنی بدبختی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے
مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اسے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بہت سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھتا ہے، اپنے ہر معاملے میں اپنے پروردگار سے خیر اور بھلائی کا طلبگار رہتا ہے، ہر کام میں مالک حقیقی سے کامیابی اور کامرانی کا سوال کرتا رہتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کے کام سنوار دیتے ہیں، اس کے رزق، عمر، مال و دولت اور اہل و عیال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اسے کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو وہ اپنے مخلص ایماندار بھائیوں سے مشورہ کرتا ہے، وہ بھی اسے پورے صدق و اخلاص کے ساتھ بہترین اور فائدہ مند مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے رب سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہے تو اس کے بگڑے کام بھی سنور جاتے ہیں اور اسے ہر طرح بلائی ہی بلائی نصیب ہوتی ہے۔ اگلی قسط میں ہم استخارے کا مقصد اور اس کی حکمت کو مختصراً زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ۔